عزیزان گرامی قدر، گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آؤ خوابیدہ مقدر کو جگایا جائے، آؤ خوابیدہ مقدر کو جگایا جائے، حکم آقا پہ عمل کر کے دکھایا جائے۔ آؤ خوابیدہ مقدر کو جگایا جائے، حکم آقا پہ عمل کر کے دکھایا جائے کہ پرچم دین نبی نظر آئے چاروں طرف، پرچم دین نبی نظر آئے چاروں طرف، اس طرح پرچم اسلام کو اٹھایا جائے۔ پرچم دین نبی نظر آئے چاروں طرف، اس طرح پرچم اسلام کو اٹھایا جائے۔ اور رحمت و نور کی برسات جہاں ہوتی ہے، رحمت و نور کی برسات جہاں ہوتی ہے، بس وہیں چل کر شب و روز نہایا جائے۔ رحمت و نور کی برسات جہاں ہوتی ہے، یہ نورانی محفل دیکھ کر یہ جملہ اس طرح سے بدلا جا سکتا ہے کہ رحمت و نور کی برسات یہاں ہوتی ہے، کچھ دیر یہیں بیٹھ کر گزارا جائے۔ بولیے سبحان اللہ۔ کچھ دیر یہیں بیٹھ کر گزارا جائے اور ذکر سرکار کی ایک بزم سجا لی جائے، ذکر سرکار کی ایک بزم سجا لی جائے۔ آئیے دولت دارین کما لی جائے، میں نہیں لالو جواہر کے طلبگاروں میں، میں نہیں لالو جواہر کے طلبگاروں میں، خاک طیبہ میری کشکول میں ڈالی جائے۔ میں نہیں لالو جواہر کے طلبگاروں میں، خاک طیبہ میری کشکول میں ڈالی جائے۔ اور اگلے اشعار بڑے پیارے ہیں، شاعر کہتا ہے مشک و عنبر کی طرح مہکے گا سادہ پانی۔ توجہ، مشک و عنبر کی طرح مہکے گا سادہ پانی، بوند اگر ان کے پسینے کی ملا لی جائے۔ مشک و عنبر کی طرح مہکے گا سادہ پانی، بوند اگر ان کے پسینے کی ملا لی جائے۔ اور ڈائری حشر میں جب میری نکالی جائے، ڈائری حشر میں جب میری نکالی جائے، تو ایک بھی سطر درودوں سے نہ خالی جائے۔ ڈائری حشر میں جب میری نکالی جائے، تو ایک بھی سطر درودوں سے نہ خالی جائے۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ انہی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے، انہی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے، جن کے سینے میں عشق حضور ہوتا ہے۔ انہی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے، جن کے سینے میں عشق حضور ہوتا ہے۔ اور عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ میک اپ لگانے سے چہرے پہ نور نہیں آیا کرتا، ہاں، ٹائی کوٹ سوٹ بوٹ پہننے سے چہرے پر نور نہیں آیا کرتا۔ عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ اور میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤ، بولیے آمین۔ میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں، میرے مولا مجھے ایسا پرندہ کر دیا جائے۔ اور بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا، یہ فارمولہ بتا رہا ہے شاعر، بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا، درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے۔ بہت آسان نسخہ ہے، بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا، درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے۔ اور ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر۔ ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر۔ اور نبی کا نام جو آئے تو مچل جاتے ہیں ہم، حلال خون جو شامل ہے وجود کے اندر۔ نبی کا نام جو آئے تو مچل جاتے ہیں ہم،
حلال خون جو شامل ہے وجود کے اندر۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد النبی الامی و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ میں جو آیہ مبارکہ تلاوت کی گئی، 15ویں پارے کی پہلی سورت کی پہلی آیت، بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ترجمہ اس کا، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات، کسے؟ اپنے بندے کو سیر کے لیے، اسرا سیر کے لیے کہاں لے گئی؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا۔ اس کا ترجمہ، لفظی ترجمہ، رجب المرجب کی 27ویں شب کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو سفر معراج، سیر معراج نصیب ہوئی، اور اسے عالم اسلام کے تمام مسلمان کئی سو سالوں سے، کئی صدیوں سے یہ ان مبارک راتوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور ان راتوں میں عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج کے واقعات کا ذکر ہوتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں وہی محبت دوبارہ سے امڑ پڑتی ہے، اور وہی خوشبو ہم ہر سال محسوس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ جاری ہے، جاری رہے گا قیامت تک، ٹھیک ہے؟ کوئی مانے یا نہ مانے، یہ وہ عظیم نشانیاں ہیں جسے اہل اسلام کا ایک عظیم طبقہ صدیوں سے مناتا آ رہا۔ عزیزان گرامی قدر، واقعہ بڑا پیارا اور بڑا مشہور اور بڑا مقبول واقعہ ہے، اور اتنا پیارا، اتنا رونق افروز ہے کہ اگر ایک ایک پہلو پر ہم گھنٹوں گفتگو کریں تب بھی ناکافی ہے، اور اس کی ساری تفصیلات ہم تھوڑی دیر میں، 1 گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں کیونکہ ہر سال وہ یاد ہمارے دلوں میں تازہ ہوتی ہے، سرکار کی محبت جاگ اٹھتی ہے، اور سرکار کا مقام و مرتبہ پھر دوبارہ آیا ہوتا ہے۔ انسان جو ہے نا، یہ نسیان سے انسان بنا ہے۔ کیا؟ نسیان سے انسان بنا ہے۔ نسیان کہتے ہیں بھولنے کو۔ کسے کہتے ہیں؟ بھولنے کو۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان میں بھولنے کی چیز جو ہے وہ فطرت میں ہوتی ہے، اس کے خمیر میں ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ صبح کی چیزیں ہم شام میں بھول جاتے ہیں، 1 گھنٹہ پہلے کی چیز ہمیں 1 گھنٹے بعد یاد نہیں رہتی، تو سال کے بعد میں جو دن وہ دوبارہ لوٹ کر آتا ہے، وہ اس میں سے کئی چیزیں ہمارے ذہن میں سے نکل گئی ہوتی ہے، تو ہم اسے یاد دلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ عزیزان گرامی قدر، اب چند اہم نکات بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، جتنا ہم سے ہو سکے، جتنی صلاحیت ہو، استطاعت ہو، تھوڑی سی لب کشائی کریں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ اعلان نبوت کے 12ویں سال یہ واقعہ پیش آیا۔ 12ویں سال آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ اب محبت کے ساتھ سنیں، خاموشی کے ساتھ نہ بیٹھیں، تھوڑا سا میرے ساتھ بھی آپ کو ملاپ کرنا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں بولتے ہی جا رہا ہوں، آپ نیند میں موجود ہیں، ہے یا نہیں؟ تو ایسا مزہ نہیں آئے گا۔ تو آپ بھی اگر میرے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر اور محفل کو 4 چاند لگیں گے۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آرام کر رہے ہیں، اور نہ پوری طرح مکمل نیند میں ہیں، نہ پوری طرح بیدار ہیں، درمیانی حالت میں ہیں۔ اتنے میں جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ دروازہ تو اندر سے بند ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، مولا تعالیٰ دروازہ تو بند ہے، کیسے اندر جاؤں؟ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اے جبریل، میرا محبوب ہے، وہ آرام کر رہا ہے، خبردار اس کے آرام میں خلل نہ آنے پائے۔ بولیے سبحان اللہ۔ خبردار، یہ محبت کے نکات ہے، ٹھیک ہے؟ خبردار میرے محبوب کے آرام میں خلل نہ آنے پائے، تو لہٰذا اوپر سے جا۔ مفسرین نے اور محدثین نے لکھا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام جو ہے آقا کریم علیہ السلام کے حجرہ مبارک میں اوپر سے ایک سوراخ بناتے ہیں، اور سمٹ کر اس میں سے اندر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب سمٹ کر اندر تشریف لاتے ہیں، جبریل امین کوئی چھوٹے موٹے انسان تو یا مخلوق تو نہیں تھے، ہاں؟ جبریل امین کی جسمانیت اتنی وسیع ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے جسم پر 700 نوری پر ہیں۔ کتنے؟ 700 نوری پر ہیں، اور ایک پر اتنا لمبا، اتنا چوڑا، اگر ایک پر آپ کھول لیں تو یہ ساری دنیا ایک پر میں سما جائے۔
अल्लाह, एक पर की इतनी वसात है तो जिस जिस्म पर ऐसे 700 पर होंगे उस जिस्म का आलम क्या होगा, आप अंदाज़ा अभी नहीं लगा सकते हम, वो कितना बड़ा जिस्म होगा। मगर जिब्रील अमीन जब आका की खिदमत में आ रहे हैं तो छोटे बनकर आ रहे हैं। हाय हाय हाय, जो नुक्ता समझाना चाह रहा हूँ मैं, छोटे बनकर आ रहे हैं, इतनी छोटी सी सुराख में आ रहे हैं। गोया कि जिब्रील अमीन बता रहे हैं, ऐ उम्मते मोहम्मदी सुनो, जब भी आकाओं की बारगाह में जाओ तो छोटे बनकर और झुक कर जाया करो, छोटे बनकर और झुक कर जाया करो। तुम्हारा बड़ापन जो भी है, तुम्हारा मकाम जो भी है, तुम्हारा ओहदा और इख्तिदार जो भी है, वो सब बाहर रखो। जब भी अल्लाह के बंदों की खिदमत में आओ तो सर झुके हुए होने चाहिए और तुम अदब और एहतराम के साथ उनकी बारगाह में आना चाहिए। अल्लाह अकबर, जिब्रील अमीन तालीम दे रहे हैं, सुबहान अल्लाह। अब अंदर आ गए, आका करीम अलैहिस्सलाम अब भी आराम कर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो पहले ही फरमाया था कि मेरे हबीब के आराम में खलल नहीं होना चाहिए, तो अब उठाऊं कैसे, सरकार को उठाऊं कैसे? उठाना भी है, रब्बुल जलाल फरमाता है उठाना भी है और तकलीफ से नहीं, ऐसे उठाना है गोया कि खुद आका करीम अलैहिस्सलाम की नींद बेदार हो जाए। तो जिब्रील अमीन सोचते हैं और आपके दिल में ये ख्याल आता है कि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। अब जिब्रील अमीन मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए क्या करते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के मुबारक तलवों को बोसा देने लगते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। मुबारक तलवों को जिब्रील अमीन गोया कि सोच रहे हैं ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। तो जब जिब्रील अमीन के काफूरी लब आका करीम के मुबारक तलवों को लगते हैं तो जैसे ही ठंडक महसूस होती है, मुस्तफ़ा जाने रहमत बेदार हो जाते हैं और जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हुक्म फरमाया है और आपको अपनी ज़ियारत के लिए बुलाया है। अल्लाह अकबर। आका करीम अलैहिस्सलाम उठते हैं और वज़ू फरमाते हैं और बाहर तशरीफ़ लाते हैं। शायर कहता है, तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। रब्बुल जलाल वो बेपरवाह है, वो बेनियाज है, उसे किसी की कोई ज़रूरत नहीं, उसे किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं, उसे किसी की राय की ज़रूरत नहीं है। तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। कहीं पे जोशे लन तरानी, कहीं तकाज़े विसाल के हैं। वहाँ मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर आते हैं और गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऐ बारी ताला रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ऐ मौला ताला अपना दीदार अता फरमा, अपना दीदार अता फरमा। मूसा हैं, कलीमुल्लाह हैं, जलीलुल क़द्र पैगंबर हैं, वो गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐ बारी ताला कलाम तो तू कर रहा है मगर अपना दीदार भी नसीब फरमा। मगर रब्बुल जलाल फरमाता है कि ऐ मूसा लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता, तू मुझे नहीं देख सकता। मगर मूसा थे, प्यारे थे, लाडले थे, वो रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट करते रहे, गुजारिश पर गुजारिश करते रहे और इतनी गुजारिश की कि रब्बुल जलाल ने बिल आखिर फरमाया, अच्छा अगर तू इतनी ही गुजारिश कर रहा है तो ऐ मूसा, मैं अपने सिफ़ातों में से एक सिफत की एक झलक कोहे तूर पर डालूंगा और अगर तेरे अंदर इस्तिताअत हो तो उसका दीदार कर लेना। तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं, ऐ बारी ताला वही मेरे लिए काफ़ी है। ये ज़ात और होती है, सिफ़ात और होती है। बात समझ में आ रही? ज़ात एक अलहदा चीज़ है, सिफ़ात एक अलग चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मैं ज़ात का नूर नहीं बता रहा हूँ बल्कि सिफ़ात में सैकड़ों सिफ़ातों में से एक सिफत का एक नूर जाहिर कर रहा हूँ। और अल्लाह अकबर, जब रब्बुल जलाल अपना नूर और अपने अनवार और तजल्लियात में से एक नूर जाहिर करता है, वाक़या मशहूर और मारूफ है, जब वो नूर कोहे तूर पर गिरता है तो कोहे नूर उस नूर की ताब नहीं ला सकता और रेजा रेजा होकर गिर जाता और रेजा रेजा होकर गिर जाता है। गोया के एक बड़ा बम ब्लास्ट वहाँ पर हो गया और हज़रत मूसा कलीमुल्लाह जो दीदार की गुजारिश कर रहे थे वो भी उस नूर की ताब ना ला पाए और बेहोश होकर गिर गए, बेहोश होकर गिर गए। नूर एक तो ज़ात का नूर नहीं था, ऊपर से सिफात का नूर था और बराह रास्त मूसा पर नहीं भेजा गया, कोहे तूर पर भेजा गया। तब भी कोहे तूर रेजा हो गया और मूसा कलीमुल्लाह फिर भी बर्दाश्त न कर पाए और सिर्फ 2-3 घंटे के लिए बेहोश न रहे, बताया जाता है कई दिनों तक बेहोश रहे, कई दिनों तक बेहोश रहे। और जब आपको होश आया और आप उठे तो जिस तरफ आपकी निगाह पड़ती वहां आग लग जाया करती। अल्लाह अकबर। बात समझ में आ रही? इतना नूर था और इतना पावर था उसमें कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की आंखों में जब आपकी निगाह जिस भी जानिब देखती वो जानिब आग लग जाया करती। अल्लाह अकबर। अब आप इस हालत में अपनी कौम के पास कैसे जा पाते? किसी को भी देखते तो वो जल कर राख हो जाता। तो फिर कई रोज़ तक आप वहीं पर रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब उनके जलाल को कम फरमाया तब आप लौट कर
اپنے قوم کے پاس گئے تو یہاں پر موسیٰ کلیم اللہ گزارش کر رہے ہیں، اے مولا اپنا دیدار کرا۔ رب ذوالجلال فرما رہا ہے اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، وہاں حبیب آرام کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال جبریل کو بھیج رہا ہے کہ اے جبریل جاؤ اور میرے حبیب کو لاؤ کہ مجھے اپنا دیدار کروانا ہے، مجھے اپنا دیدار کروانا ہے۔ تو اسی کے لیے تو شاعر کہہ رہا ہے کہ کہاں پہ، وہاں پہ جوش لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، وہاں پہ جوش لن ترانی، اور یہاں تقاضے وصال کے ہیں، یہاں تقاضے وصال کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین نے جب آقا کریم علیہ السلام کو پیغام خداوندی سنایا تو اللہ کے رسول علیہ السلام فوراً وضو کر کے جب باہر تشریف لائے، آپ حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ کی سواری تشریف فرما تھی۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے آقا کریم علیہ السلام سواری پر سوار ہوتے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، کل 4 مرتبہ آپ کی ساری حیات طیبہ میں آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، اور یہ بھی وہ مقام تھا جہاں پر آپ کے سینے کو کھول کر آپ کے قلب اطہر کو نکالا گیا، اور ایک ایسا پانی تھا بتایا جاتا ہے کہ سونے کے طشت میں سبز رنگ سے وہ ڈھانپا ہوا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ زمزم کا پانی تھا یا آب کوثر کا پاک پانی تھا، اس سے آقا کریم علیہ السلام کے قلب اطہر کو دھویا گیا۔ علامہ امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں جب جبریل امین نے آقا کریم کے قلب اطہر کو نکالا، توجہ عزیزان گرامی، جب آپ کے قلب اطہر کو نکالا گیا تو جبریل امین آپ کے دل کو دیکھتے ہی رہ گئے، بولیے سبحان اللہ۔ آپ کا آقا کریم کا جو قلب اطہر ہے جبریل امین کے ہاتھوں میں، نورانی ہاتھوں میں ہے، جبریل امین اس دل کو دیکھ رہے ہیں اور واہ واہ کر رہے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ محبت کے ساتھ چلنا ہے، میں زبردستی آپ کو نہیں بٹھایا ہوں، آپ کہیں گے تو بات ختم ہو جائے گی، لیکن آپ محبت کے ساتھ بیٹھیں گے اور محبت کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو مزہ آئے گا۔ جبریل امین دیکھ رہے ہیں اور واہ واہ کر رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں جبریل امین دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ قلب وقیع فیہ عینان تبصران واذنان تسمعان، ارے ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، اللہ کی ساری مخلوق کو دیکھا ہے، مگر یہ دل سب سے جدا نظر آتا ہے۔ وہ کیسے کہ اس دل میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھ رہی ہے، 2 کان ہیں جو سن رہے ہیں، 2 آنکھیں ہیں جو دیکھ رہی ہیں، جو 2 کان ہے جو سن رہے ہیں۔ اسی لیے تو میرے آقا فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں ایسے ہی دیکھتا ہوں، اپنے پیچھے سے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں، بولیے سبحان اللہ، جیسے اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں، اور نہ ہی تمہارا خشوع و خضوع مجھ سے پوشیدہ ہے، نہ تمہارا تقوی اور پرہیزگاری مجھ سے پوشیدہ ہے۔ یہ حدیث طیبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ ارے جن کے دل میں 2 آنکھیں ہیں اور جن کے دل میں جو کان ہے، تو اگر وہ مصطفیٰ جان رحمت مدینے میں گنبد خضرا کے نیچے آرام فرما ہو کر بیجاپور میں تشریف فرما ہم غلاموں کی محفل کو دیکھ لے تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ زمین پر فرش پر بیٹھ کر عرش کو دیکھنے والے تو مکین گنبد خضرا سے ہم غلاموں کی محفل کو دیکھ لیں تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ نے ایک مشہور کلام اور سلام لکھا ہے سرکار کی شان و عظمت میں، ایک ایک عضو پر، آقا کریم کے ایک ایک عضو پر آپ نے سلام لکھا ہے، ٹھیک، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام آپ نے سنا ہے۔ آنکھوں کے تعلق سے جب اعلیٰ حضرت لکھنے کو آئے تو فرمایا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، ہے یا نہیں؟ جب زبان پر لکھنے کو آئے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ جب دہن پر، منہ پر لکھنے کو آئے تو فرمایا وہ دہن جس کی ہر بات، نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ جب بازوؤں کی باری آئی تو وہ ہاتھ جن کو بار 2 عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ کبھی کانوں پر سلام لکھ رہے ہیں، کبھی آنکھوں پر سلام لکھ رہے ہیں، کبھی زلفوں پر سلام لکھ رہے ہیں، کبھی پیشانی پر سلام لکھ رہے ہیں۔ لکھتے لکھتے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب سرکار کے دل پر آتے ہیں تو آپ کا قلم رک جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کا قلم رک جاتا ہے کیونکہ آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ ساری چیزیں تھیں، آپ کا قلم رک جاتا ہے، مگر وہ امام تو امام ہے، لکھنا تو پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت جب دل پر آتے ہیں تو فرماتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے، بولیے سبحان اللہ، دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔
غنچۂ راز وحدت پہ دل سمجھ سے بڑا ہے، مگر یوں کہوں کہ یہ اللہ کے رازوں کا امین ہے۔ غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، پھر وہاں سے اللہ کے رسول علیہ السلام اس براق پر تشریف رکھتے ہیں، اور براق یہ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ گدھے سے تھوڑا نیچے نہیں، گدھے سے تھوڑا اوپر اور خچر سے تھوڑا نیچے درمیانی یہ ایک جانور تھا، اور اس کا نام براق بتایا جاتا ہے۔ اس کی شباہت جو ہے وہ گھوڑے ہی کی مانند تھی۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اور دیگر روایتوں میں بھی آیا ہے کہ یہ جنت سے یہ سواری منگائی گئی تھی۔ اور برق کہتے ہیں بجلی کو، کسے کہتے ہیں بولیے؟ بجلی کو برق کہا جاتا ہے عربی میں۔ اور براق کہتے ہیں، برق سنگولر ہے، براق پلورل ہے۔ برق واحد ہے، براق جمع ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اب برق کا معنی یہ ہے ایک سنگل بجلی، براق کا معنی یہ ہے لاکھوں کروڑوں بجلیاں۔ بولیے سبحان اللہ، ہے یا نہیں؟ اب یہاں پر تھوڑی سی ڈسکشن ہم کریں گے، آقا کریم کی شان و عظمت ایک ایک پہلو پر بھی ہم بیان کریں نا، خدا کی عزت کی قسم ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بجلی کو آپ نے دیکھا ہے نا گرجتے ہوئے، جب بارش ہوتی ہے بجلی گرجتی ہے تو کتنی رفتار کے ساتھ بجلی آتی ہے اور چلی جاتی ہے، اور پورے اس علاقے کو روشن کر دیتی ہے یا نہیں؟ اور جب بجلی کے گرجنے کی، میری طرف توجہ ہے آپ سب کی، توجہ ہے نا؟ جب بجلی کی جو گرجنے کی آواز ہوتی ہے نا، وہ بجلی کے دکھنے سے پہلے آتی ہے یا بجلی کے دکھنے کے بعد آتی ہے؟ نہیں، بعد میں آتی ہے۔ آواز جو ہے نا بعد میں آتی ہے۔ کیوں بعد میں آتی ہے؟ کیونکہ آواز جو ہے نا یہ ساؤنڈ ہے، اور بجلی جو ہے نا وہ لائٹ ہے۔ اور یہ سائنس نے بھی اسے پروو کیا ہے کہ لائٹ روشنی جو بجلی ہے نا، اس کی رفتار جو ہے یہ لاکھوں میل فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ بجلی کی جو رفتار ہے وہ لاکھوں کلومیٹر، لاکھوں میل فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ کبھی جائزہ کریں کہ بجلی ایک ہی سیکنڈ میں آتی ہے اور چلی جاتی ہے، فریکشن آف سیکنڈ میں، لیکن جو آواز اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ بجلی کے ساتھ آ پائے۔ بجلی آ کر چلی جاتی ہے، آواز بعد میں آتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی بجلی کی رفتار اتنی تیز ہے، ہم دیکھتے ہیں تو بجلی آ کر فوراً چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس بجلی کو کیا کہتے ہیں؟ برق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ برق کہتے ہیں۔ تو ایک بجلی کا عالم یہ ہے، تو جس سواری میں لاکھوں کروڑوں بجلیاں جڑ جائے اس سواری کا عالم کیا ہوگا؟ اس سواری کا عالم۔ اور یہ خود یہ نبوت کی رفتار نہیں ہے، یہ تو سواری ہے مصطفیٰ کریم کی، یہ سواری ہے مصطفیٰ کریم کی۔ اللہ اکبر۔ اب بتایا جاتا ہے کہ براق کا عالم یہ تھا کہ اس کی نگاہ جہاں پڑتی پہلا قدم وہاں پڑتا۔ بولیے سبحان اللہ۔ نگاہ جہاں پڑتی پہلا قدم وہاں پڑتا۔ اب نگاہ کہاں تک پڑتی ہے یہاں پر بھی تھوڑی سی ہم وضاحت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ اگر کسی اونچے مقام پر کھڑے ہو جائیں، ہمارے بازو میں اپلی برج ہے، یہ ایک اونچا مقام ہے، میں ایگزامپل بتا رہا ہوں، کسی اونچے ٹیلے پر اونچے مقام پر کھڑے ہو جائیں تو آپ کو یہاں سے گول گنبد آسانی سے نظر آ جائے گا، جامع مسجد نظر آ جائے گی، دور دور کی چیزیں نظر آ جائے گی۔ وہ بات اور ہے کہ بیجاپور میں بڑی بڑی عمارتیں نہیں ہیں، لیکن بڑی بڑی چیزیں اگر نزدیک میں ہو تو آپ اسے دیکھ سکیں گے، ہے یا نہیں؟ اس بات کو چھوڑ دیجئے، آپ زمین پر بیٹھ کر اپنے سر کو جب اوپر اٹھاتے ہیں تو آسمان نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ بولیے، نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو آسمان کیا 2-4 ہاتھوں کے فاصلے پر ہے؟ کتنے فاصلے پر ہے؟ 10-15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے؟ نہیں، بتایا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ آسمان کا فاصلہ زمین سے اتنا ہے، اگر ایک تندرست اور نوجوان اور صحت مند گھوڑے کو اور ریگستان میں دوڑایا جائے اتنا دوڑایا جائے کہ 500 سال تک اگر وہ لگاتار نان سٹاپ دوڑتا رہے تو اس سے بھی زیادہ وقت لگے گا آسمان تک پہنچنے کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک آسمان تک یہ اتنا فاصلہ ہے زمین و آسمان کے درمیان کا۔ تو ہماری آنکھیں تو اتنی دور کے آسمان کو دیکھ رہی یا نہیں دیکھ رہی؟ وہ بات اور ہے کہ ہم وہاں پہنچ نہیں پائیں گے، وہ بات اور ہے، مگر نگاہیں تو ضرور دیکھ رہی ہے۔ ہاں، کوئی اٹھ کر یہ مت کہہ دینا کہ ہم نے ایروپلین میں جاتے ہوئے آسمان کو ٹچ کیا ہے، وہ آسمان نہیں ہوتے، وہ بادل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بادل ہوتے ہیں، وہ بادل اور ہے، آسمان اور ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آسمان کا فاصلہ کتنا ہے روایتوں میں؟ 500 سال کے فاصلے پر آسمان ہے۔ ہماری نگاہ دیکھ تو رہی ہے مگر ہم وہاں پہنچ نہیں پا رہے، ہے یا نہیں؟ یہ ہم بنے ہیں مٹی سے۔ کس سے بنے ہیں؟ مٹی سے۔ اور ہمارے سارے جسم میں یہ 2 ہی آنکھیں ایسی ہیں جو نور سے بنی ہے۔
جو نور سے بنی ہے. ارے مٹی سے بنے ہوئے انسان کے اندر اگر 2 آنکھیں نور کی لگا دی جائے تو ان 2 آنکھوں کی طاقت یہ ہے کہ 500 سال کے فاصلے پر موجود آسمان کو ایک جھلک پلک جھپکنے سے ہی پہلے وہ دیکھ لے. تو مٹی سے بنے انسان کی آنکھوں کی نورانیت کا یہ عالم ہے, تو وہ سوار وہ براق جو سراپا نور ہے, اس کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اس نے تو تھوڑے ہی دیر میں مسجد اقصیٰ کو دیکھ لیا ہوگا, اور نگاہ جہاں پڑ رہی ہے وہاں پہلا قدم پڑ رہا ہے, تو پتہ کیا چلا شاید پہلے ہی قدم میں وہ مسجد اقصیٰ پہنچ گیا ہو. سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ پہلے ہی قدم میں وہ اقصیٰ پہنچ گیا ہو. اللہ اکبر. یہ وہ براق کی رفتار کا عالم. اچھا, اب رفتاری پہلا نقطہ تھا, ٹھیک ہے, برق سے براق ہے. اب دوسرا نقطہ, میں اور آپ یہاں پر نوجوان بیٹھے ہیں, بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہیں, بالکل آپ لوگوں کے پاس 2 ویلر بھی ہے, وہیکل ہے, بائک ہے نا ہمارے پاس, ہم چلاتے ہیں یہاں سے وہاں جانے کے لیے. بائکس میں آپ نے دیکھا ہوگا جو میڈیم رینج کی بائکس ہوتی ہیں 150 cc کے نیچے, اس میں وہ بائکس جو ہیں وہ 90-100 کو بڑی مشکل سے ٹچ کر پاتی. اگر 100 سے اوپر آپ کو لے جانا ہے تو بائک جو ہے پورا وائبریٹ ہونے لگتی ہے, اور خدا نخواستہ اگر 100 سے اوپر بھی آپ کی سپیڈ چلی جائے تو بائک خود کہتی ہے کہ بھائی اب تمہارے حوالے ہے, ٹھیک ہے نا. بائک کہتی ہے کہ اب جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگے. لیکن کیا آپ نے کبھی اس بات کو محسوس کیا ہے, اگر آپ 90-100 کی سپیڈ پر لگاتار ایک 5-10 منٹ تک گاڑی چلائیں تو آپ کو کیا محسوس ہوگا؟ آپ میں سے کئی لوگوں نے چلایا ہوگا, کیا محسوس ہوگا؟ میں بتاؤں آپ کو کیا محسوس ہوگا کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں نا وہ ہوا کی رفتار کو برداشت نہیں کر پائیں گے, اور 10 سے 15 منٹ پر آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ سند پڑنے لگ جائیں, وہ سن ہونے لگ جائیں گے, جو انگلیاں ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ کبھی چلا کر دیکھنا نہیں, یہ خطرے کی بات ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کا جو چہرہ ہوگا نا, پیشانی اور جو گال ہوں گے, یہاں کا جو اسکن ہے, جو جلد ہے, یہ بھی سن ہونے لگ جائے گی. اندازہ کیا ہے آپ نے کبھی؟ اور آپ کا جو منہ ہے وہ اس طرح سے اڑنے لگتا ہے ہوا کو برداشت نہ کرتے ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی رفتار میں جب آپ جائیں گے تو پھر آپ کے جلد کی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اتنی رفتار کو برداشت کر سکے. اسی لیے کمپنی کی طرف سے بھی ایک لاک ہوتا ہے اس میں کہ 60-70 سے اوپر نہ جانے پائے, ہے یا نہیں؟ اگر اس سے اوپر آپ بھگاتے ہیں, گاڑی کو چلاتے ہیں, تو آپ خود خطرے کے ذمہ دار ہوتے ہیں. عزیزان گرامی قدر, تو اگر ہم گاڑی کی, بائک کی رفتار کو سنبھال نہیں پاتے تو دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ اگر آپ کو ایسے ہی اٹھا کر ایروپلین پر بٹھا دیا جائے تو کیا آپ رفتار کو برداشت کر پائیں گے؟ بولیے, منہ سے بولیے, برداشت کر پائیں گے؟ نہیں برداشت کر پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی رفتار پھر بہت زیادہ ہے, وہ ہوا سے باتیں کرتا ہے. اگر آپ کو اٹھا کر ایروپلین پر رکھ دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے پرکھتے اڑ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اب راکٹ جو اس سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے, اس پر تو سواری پیدا نہیں ہوتا, اس کا ٹیک آف کرنے سے پہلے ہی آپ کی دھجیاں اڑ جائیں گی, اس میں اتنی ہیٹ ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی قدر, نہ ہم 2 ویلر کی رفتار کو برداشت کر سکتے ہیں, اور نہ ہی ہم ایروپلین کی رفتار کو برداشت کر سکتے ہیں, نہ ہی راکٹ ہے. اور ان تمام چیزوں کی رفتار کیا ہے؟ یہ کچھ 100 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے جاتے ہیں, ہے یا نہیں؟ کوئی 500 کلومیٹر کے حساب سے جاتا ہے, کوئی 1000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جاتا ہے. پھر بھی انسان اس کی رفتار کو برداشت نہیں کر پاتا. تو عزیزان گرامی قدر, وہ براق جو ایروپلین سے زیادہ سریع ہے اور تیز ہے, وہ براق جو راکٹ سے زیادہ تیز ہے, ارے یہ تو کئی 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جاتے ہیں. براق تو کروڑوں میل فی سیکنڈ کی رفتار سے جاتے ہیں. ہم ایروپلین پر نہیں بیٹھ سکتے. وہ مصطفیٰ جان رحمت جو براق کی ننگی پشت پر بیٹھ کر آرام سے سیر کر رہا ہے, اس مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا جی نہیں چاہتا؟ بولیے نا سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ہم ان رفتاروں کو برداشت نہیں کر پاتے. آقا کریم بجلی پر بیٹھ کر سیر کر رہے ہیں, جو 100-200 لاکھ ہزار نہیں, کروڑوں میل فی سیکنڈ پلک جھپکنے سے پہلے وہ بیجاپور سے کینیڈا پہنچ رہا ہے, وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچ رہا ہے. آقا کریم پوری شان و شوکت کے ساتھ اس پر بیٹھے ہیں, نہ آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے, نہ پریشانی ہو رہی ہے. یہ مقام مصطفیٰ کریم ہے, یہ شان و عظمت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم ہماری طرح ہے, ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے. اللہ اکبر, ان کو لے جا کر ایروپلین کے اوپر بٹھا دینا چاہیے, ہے یا نہیں؟ اگر تم برداشت کر پاؤ تو کہتے پھرو مصطفیٰ کریم ہماری طرح ہے یا نہیں؟ یا کسی گاڑی پر بٹھا کر 150 کی سپیڈ پر چھوڑ دیں, پتہ چلے گا کہ آقا کریم کی کیا شان ہے. ارے نبی ہوتا ہے, امتی ہوتا ہے. اگر نبی امتی کے برابر ہو جائے تو پھر نبی اور امتی میں فرق کیا رہا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ نبی تو امتیوں کا رہبر اور رہنما ہوتا ہے. آج لوگوں پر ایک عجیب غلبہ طاری ہو گیا ہے کہ نبی تو صرف نبی ہے, نبی کی وجہ سے وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح,
نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے بھی شادی کی، ہم نے بھی شادی کی، انہیں بھی اولاد ہوئی، ہمیں بھی اولاد ہوئی، ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی کھاتے تھے، وہ بھی سوتے تھے، ہم بھی سوتے تھے، تو کیا اتنا کرنے سے نبی آپ کی طرح ہو گئے یا آپ نبی کی طرح ہو گئے؟ آؤ جبریل امین سے پوچھتے ہیں نبی کس کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آگے آقا کریم علیہ السلام پہنچے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک ایک سٹیپ کو میں نہ بیان کر سکتا ہوں، نہ آپ کے اندر سننے کی صلاحیت ہے، رات پوری گزر جائے گی، واقعہ معراج بیان نہیں ہو پائے گا، کہ یہ نقطے پر میں آگے گفتگو کر رہا ہوں کہ نبی ہماری طرح ہیں یا کس کی طرح ہیں۔ جبریل امین سے پوچھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب مسجد حرام میں، مسجد اقصیٰ میں آپ نے نماز ادا فرمائی، امام آپ رہے اور تمام انبیاء آپ کی اقتداء میں کھڑے رہے، پھر وہاں سے براق کو باندھ دیا گیا وہیں پر، پھر وہاں سے بتایا جاتا ہے کہ ایک نورانی سیڑھی سے آپ مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان پر گئے، بولیے سبحان اللہ، نورانی سیڑھی پر گئے، ٹھیک ہے، پھر پہلے آسمان سے ساتوں آسمانوں کی سیر آپ نے فرشتوں کے پروں پر کی، بولیے سبحان اللہ، فرشتوں کے پروں پر کی، پھر ساتویں آسمان سے پھر عرش معلیٰ تک، پھر ایک رفرف، ایک نورانی قبہ، ایک تشت ایسا تھا جو نور سے بھرا ہوا تھا، اس میں آقا کریم علیہ السلام ساتویں آسمان سے جو ہے وہ عرش معلیٰ تک گئے، بولیے سبحان اللہ، پھر عرش معلیٰ سے سدرۃ المنتہا جبریل امین علیہ السلام کے پروں پر گئے، ٹھیک ہے، کتنے مراحل ہوئے بولیے، کہ پہلے براق ہے، پھر کیا ہے نورانی سیڑھی ہے، پھر فرشتوں کے پر ہے، پھر رفرف ہے، پھر جبریل امین ہے یا نہیں؟ اور یہاں پر اب آپ نے فاصلہ میں نے بتایا آسمان کا کتنا، 500 سال کا فاصلہ، تھوڑی سی وضاحت بھی ہونی چاہیے، 500 سال کا فاصلہ ہے زمین سے آسمان تک پہنچنے کے لیے۔ اب آسمان کو آپ پہنچ گئے، اب اس کے اوپر جانے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ آسمان ہے سمجھیے، اس کا موٹاپا، اس کی تھکنس جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کی تھکنس کو کراس کرنے کے لیے، آسمان کے اوپر جانے کے لیے، اس کے لیے بھی 500 سال کا عرصہ درکار ہے، بولیے سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ پہلے آسمان تک پہنچنا ہے تب بھی 500 سال درکار ہے، اب اس کے اوپر پہنچنا ہے تو اس کی تھکنس کتنی ہے، وہ بھی 500 سال ہے، پھر پہلے آسمان کی چھت پر آپ پہنچ گئے، پھر وہاں سے دوسرے آسمان کو جانا ہے، پھر 500 سال کا فاصلہ، پھر اس کی چھت پر جانا ہے، پھر 500 سال کا فاصلہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس طرح سے ساتوں آسمانوں کا فاصلہ کتنا ہو گیا؟ اگر سنگل پکڑیں گے تو 3500 سال، بولیے سبحان اللہ، 3500 سال، اور اگر اس کی تھکنس کو بھی ایڈ کر لیا جائے تو کتنا ہو جائے گا؟ 7000 سال کا فاصلہ فقط ساتوں آسمانوں کا ہو رہا ہے، فقط ساتوں آسمانوں کا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام زمین پر جو سیر کر رہے ہیں، پہلی سواری براق ہے، پھر مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان پر نورانی سیڑھی پر جا رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ہر دوسری سواری کی رفتار پہلی سواری سے زیادہ ہوتی جا رہی، بولیے سبحان اللہ، نورانی سیڑھی کی رفتار براق سے زیادہ ہو رہی ہے۔ پھر آسمانی کائنات پر جو سرکار سیر فرما رہے ہیں وہ فرشتوں کے پروں پر، تو فرشتوں کی رفتار نورانی سیڑھیوں سے زیادہ، بولیے سبحان اللہ۔ پھر وہاں سے ساتویں آسمان سے جب آپ عرش معلیٰ پر پہنچتے ہیں تو رفرف کی رفتار جو ہے وہ سارے فرشتوں سے زیادہ ہے۔ پھر عرش معلیٰ سے سدرۃ المنتہا کو پہنچ رہے ہیں، اللہ اکبر، جبریل امین کے پروں پر جو فرشتوں کے سردار ہیں تو ان کی رفتار ان تمام پچھلوں سے زیادہ ہے۔ پھر وہاں پر سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں، اللہ اکبر، اب آگے بڑھنے کا موقع ہے، یہ بڑا پیارا موقع ہے، آپ کے لیے بھی بڑا پیارا موقع ہے۔ سدرۃ المنتہا ایک باؤنڈری ہے جہاں پر دنیا ختم ہوتی ہے، بولیے سبحان اللہ، جہاں پر دنیا ختم ہو رہی ہے، کہاں پر؟ سدرۃ المنتہا پر۔ یہ دنیا، یہ مت سمجھیے کہ یہ نارتھ ساؤتھ کی بات کر رہا ہوں، یہ یہاں کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا، یہ حقیقت میں کائنات خداوندی کی بات ہو رہی ہے، یہ کائنات خداوندی کی بات ہو رہی ہے، اور سدرۃ المنتہا کائنات کی آخری باؤنڈری ہے، آخری حد ہے، وہاں پر اللہ کے رسول پہنچے اور جبریل امین پہنچے، اللہ اکبر۔ اب سیر تو ابھی جاری ہے نا، اب آگے پھر جب بڑھنے کا موقع آیا، وقت آیا، تو جبریل امین وہیں پر کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اللہ اکبر، بولیے سبحان اللہ۔ اگر آپ محبت کا اظہار کریں گے تو گفتگو آگے بڑھے گی۔ جبریل امین وہیں پر، سرکار ہماری طرح ہے کس کی طرح ہے؟ یہاں پوچھتے ہیں ہم جبریل امین سے، اللہ اکبر، جبریل امین وہیں پر کھڑے ہیں۔ سرکار نے کہا، اے جبریل کیا ہوا، چلو یہاں تک تم میرے ساتھی رہے، ابھی ہماری سیر باقی ہے۔ تو جبریل امین ہاتھ جوڑتے ہیں، کہتے ہیں، یا رسول اللہ، بے شک میں فرشتوں کا سردار ہوں، بے شک میں سراپا نور ہی نور ہو، مگر میری حد یہاں ختم ہو جاتی ہے، مگر میری حد یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، خدا کی عزت کی قسم، اگر ایک بال برابر بھی اس سدرۃ المنتہا، اس باؤنڈری کے آگے یا باہر میں گیا، یا رسول اللہ، میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔
یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، یہ کوئی بشر نہیں کہہ رہا ہے، یہ نورانی فرشتوں کا سردار کہہ رہا ہے۔ یہ جبریل امین عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ اب آقا کریم وہاں پر گھبرائے نہیں، ہائے ہائے ہائے، پریشان نہیں ہوئے۔ اے جبریل یہ کیا بات کر رہے ہو؟ آدھے رستے میں لا کر چھوڑ دیا؟ ہاں ابھی تو سیر میری باقی ہے، میں آگے جاؤں گا کیسے؟ کوئی بورڈ نہیں ہے، کوئی نشانی نہیں ہے، کوئی ایڈریس نہیں ہے، میں کیسے آگے جاؤں گا؟ جبکہ کائنات کا اختتام ہو رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے یہ نہیں فرمایا اور گلے شکوے نہیں کیے، اے جبریل آدھے راستے میں چھوڑ رہے ہو۔ جب جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں جانتا ہوں تمہاری حد یہی تک ہے، میں جانتا ہوں تمہاری حد یہی تک ہے۔ اے جبریل تم آگے نہیں آنا چاہتے اور نہیں آ سکتے تو نہ آؤ، میں تم سے آگے جانے کا مطالبہ نہیں کر رہا۔ مصطفیٰ کریم کے الفاظ کو دیکھیں، آقا فرماتے ہیں آگے نہیں آنا چاہتے نہ آؤ، بتاؤ تو صحیح تمہاری کوئی گزارش ہے جو رب کی بارگاہ میں پیش کر، بتاؤ تمہاری کوئی گزارش ہے جو رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ کوئی ایڈریس نہیں پوچھا، کوئی نشانی نہیں پوچھی، پوچھا تو کیا پوچھا؟ کوئی گزارش ہے تو بتاؤ رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ سدرا پہ لے کے پہنچے، ہائے ہائے، شاعر کہتا ہے سدرا پہ لے کے پہنچے، جبریل ساتھ چھوڑے، مجھ کو نہ کچھ پتا ہے کہتے تھے ہاتھ جوڑے، آگے حضور جائیں یہ میری انتہا ہے، سدرا کے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں، سدرا کے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں میرے آقا کریم۔ اللہ اکبر، سرکار نے جب آگے قدم بڑھایا نا، اللہ اکبر، اب دیکھیے اس سوال کا جواب جبریل امین دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں یا رسول اللہ میں نور سے ضرور بنا ہوں، میں نور سے ضرور بنا ہوں، میں فرشتوں کا سردار ضرور ہوں، مگر یا رسول اللہ آپ نبی ہو کر ہم سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، بولیے سبحان اللہ، ہم سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، میں نورانی فرشتہ ہونے کے باوجود اس سے آگے نہیں جا سکتا، اور یا رسول اللہ آپ آگے جائیں کیونکہ آپ ہماری طرح نہیں ہے، بولیے نا سبحان اللہ۔ جبریل عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ آگے جائیں، آپ ہماری طرح نہیں ہیں، اور میں آگے نہیں جا سکتا کیونکہ میں آپ کی طرح نہیں ہوں، نہ میں آپ کی طرح ہوں جو آگے بڑھ جاؤ، نہ آپ ہماری طرح ہیں جو یہیں پر رک جائیں۔ یا رسول اللہ آپ کا مقام مرتبہ عرفہ و اعلیٰ ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے، آپ آگے جائیں، آپ آگے جائیں، یہ آپ کی شان و عظمت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب سدرۃ المنتہا کے آگے پہنچے وہاں پر کائنات ختم ہو گئی، وہاں پر یہ جو ڈائریکشنز ہوتے ہیں نا، ساؤتھ ایسٹ نارتھ ویسٹ، یہ جو بھی ڈائریکشنز ہوتے ہیں نا، ان ڈائریکشنوں کا وجود ختم ہو گیا، ان جہتوں کا وجود ختم ہو گیا، زمین و آسمانوں کا وجود ختم ہو گیا۔ اب وہاں سے جو مکان ہے اسی کو لامکان کہا جاتا ہے، اسی کو لامکان کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اس مقام پر، اس مکان پر بلایا جہاں پر جس کے مکان کا ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، جس کے مکان کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے، نہ انسانی سوچ وہاں تک پہنچ سکتی ہے، نہ انسانی عقل وہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ساتوں آسمان بھی سرکار کے قدموں کے نیچے نظر آ رہے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ یہ زمین بھی سرکار کے قدموں کے نیچے نظر آ رہی ہے، جنت ہو یا دوزخ ہو سرکار کے قدموں کے نیچے نظر آ رہے ہیں، عرش ہو، لوح ہو، کرسی ہو سرکار کے قدموں کے نیچے نظر آ رہی ہے، خدا کی بنائی ہوئی ساری کائنات خدا سرکار کے قدموں کے نیچے نظر آ رہی ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت بتانا چاہ رہا ہے اے میرے بندو سنو، میری مخلوق میں اگر سب سے افضل و اعلیٰ کسی کی ذات ہے تو میرے پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے، تو میرے پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب دیکھیے اس منظر کو اعلیٰ حضرت نے کس طرح سے بیان کیا۔ اب آپ کا مشہور معروف کلام آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، ہزاروں انبیاء آئے، ہزاروں مرسلی آئے، مگر سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ۔ اب آپ کو چپ نہیں رہنا، کیا کہنا ہے؟ ہمارا نبی کہنا ہے، ہر جملے کے آخر میں کیا کہنا ہے؟ ہمارا نبی۔ آپ دیکھیں کس طرح سے ربط قائم ہوتا ہے اور کس طرح سے محبت بیدار ہوتی ہے۔ سب سے اولیٰ و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، اور جن کے طلبوں سے جبریل آنکھیں ملے، جن کے طلبوں سے جبریل آنکھیں ملے، چاند سورج اشارے پہ جس کے چلے، جن کے آگے دیے کفر کے نہ جلیں، بجھ گئی جن کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا، بجھ گئی جس کی آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے۔ آئے ہائے ہائے، اعلیٰ حضرت دیکھیں کس طرح سے انہوں نے تخیل باندھا ہے، لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے، اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے، کتنے دیے جلے جل کے پھر بجھ گئے،
کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ آئینہ حق نما ہے محمد کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، آئینہ حق نما ہے محمد کی ذات، ہے خدا کی وحی ان کی ہر ایک بات، ہے خدا کی وحی ان کی ہر ایک بات، ہاتھ کو جن کے اللہ نے کہا اپنا ہاتھ، بولیے سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے جب کنکریاں پھینکی تھی دشمنوں پر، ولیکن اللہ رما وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اے محبوب جن دشمنوں پر تم نے کنکریاں پھینکی ہے وہ تم نے تو نہیں ہم نے پھینکی ہے، وہ تم نے تو نہیں ہم نے پھینکی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاتھ کو جن کے اللہ نے کہا اپنا ہاتھ، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، اللہ اکبر۔ اور پھر ان کو معلوم ہے، کیوں کہوں یہ عطا ہو وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں، اب اعلیٰ حضرت خود فرما رہے ہیں کہ کیوں کہوں یہ عطا ہو وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ اور سرکار کی شان کیا ہے، بھر کے جھولی میری، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ اور کون دیتا ہے، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور آخری اشعار، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، بولیے ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، ہائے ہائے ہائے۔ یہاں پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت ایک تخیل باندھتے ہیں کہ مجھے اگر موقع ملے، محبت کی بات ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اگر موقع ملے تو میں سارے نبیوں کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہوں گا، اور جو قیامت کے دن سارے انبیاء اور سارے نبیوں کی امتیں مل کر سرکار کی خدمت میں آئیں گی نا، یہ روایت سنی ہے نا آپ نے، ساری امتیں مل کر آدم کی بارگاہ میں جائیں گی، آدم کہیں گے انا لیس لک، میں اس لیے نہیں ہوں کسی غیر کے پاس جاؤ، تو ساری امت مل کر ابراہیم کے پاس جائے گی، ابراہیم کہیں گے میں بھی اس کے لیے نہیں ہوں کسی غیر کے پاس جاؤ، بولیے سبحان اللہ۔ ساری امت مل کر موسیٰ کے پاس جائے گی، تو عیسیٰ کے پاس جائے گی، تو نوح کے پاس جائے گی، 1,24,000 کے پیغمبروں کے دربار پر ساری مخلوق جائے گی، سب اپنے ہاتھ اٹھا لیں گے اور کہیں گے کہ باب شفاعت کھولنے کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ تب ان کے دلوں میں خیال آئے گا کہ اے مخلوق خداوندی گھبراتے کیوں ہو، ابھی تاجدار نبی کی بارگاہ تو باقی ہے، ابھی تاجدار نبی کی بارگاہ تو باقی ہے۔ تو ساری مخلوق مل کر، سارے انبیاء مل کر کس کی بارگاہ میں آئیں گے، ہمارے نبی کی بارگاہ میں آئیں گے۔ تو اس منظر کو باندھتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کاش وہ موقع ملے اور میدان محشر ہو اور دربار خداوندی ہو، میں نبیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں۔ آپ دیکھیں اگلے اشعار کیسے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں عرض کروں گا نبیوں سے کہ انبیاء سے عرض کروں کیوں مالک ہوں، اللہ اکبر، بولیے سبحان اللہ۔ وہ مالک ہے نا، نبی تو سارے انبیاء مالکین ہیں، سارے انبیاء مالک ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے انداز کو دیکھیں، ادب کو دیکھیں، محبت کے تقاضے کو دیکھیں، فرما رہے ہیں انبیاء سے عرض کروں کیوں مالک ہوں۔ اب یہ سوال پوچھنے والے اعلیٰ حضرت، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہوں، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، بولیے سبحان۔ ارے نبیوں تم تو نبی ہو، مگر پھر بھی تم سب مل کر آقا کی بارگاہ میں آ رہے ہو، امام الانبیاء کی بارگاہ میں آ رہے ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ اب انبیاء کیا کہیں گے جواب، وہ بھی اعلیٰ حضرت خود فرما رہے ہیں ہاں ہاں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، آئے ہائے بولیے سبحان اللہ، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، سارے سچوں میں سچا سمجھیے جسے، ہے ان سچوں میں سچا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے ان اونچوں سے اونچا ہمارا نبی۔ پھر اعلیٰ حضرت ہم غلاموں کی غلامی کو، ہم بے کسوں کی کس کو، ہم بے سہاروں کے سہارے کو دیکھ کر کلام ختم کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی،
بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ تو عزیزان گرامی قدر، سرکار کو اللہ نے اپنے قرب خاص میں ایسا قرب عطا فرمایا، ایسا قرب عطا فرمایا، خدا کی عزت کی قسم، جہاں پر نہ عقل انسانی پہنچ سکتی ہے، نہ بشریت کا تخیل پہنچ سکتا ہے۔ یہ مقام ہے مصطفیٰ جان رحمت کا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اکبر۔ محبت کی داستان شروع ہی ہوئی کہ وقت ختم ہونے کو ہے۔ سبحان اللہ، جتنی بھی بات کی جائے آقا کریم کی اتنی کم ہے، مگر ہم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، شاعر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ حسان ہیں جو سرکار کو منبر پر بٹھا کر آپ سامنے بیٹھ کر نعت رسول پڑھا کرتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ سرکار کی شان و عظمت پڑھتے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک جملوں کو سنتے تھے، خوش ہوتے تھے اور جنت کی بشارت دیا کرتے تھے۔ یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے، اور آپ نے ایک مرتبہ سرکار سے فرمایا، آپ دیکھیں انداز محبت کس طرح ہونا چاہیے، انداز محبت کس طرح سے ہونا چاہیے، صحابہ سے سیکھو۔ حضرت حسان کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں اتنے کلام، میں اتنے اشعار آپ کی شان میں لکھتا ہوں۔ اب دیکھیں محبوبوں کا نظریہ دیکھیں، عاشقوں کا طریقہ دیکھیں۔ حسان بن ثابت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں ایک ایک جملے، ایک ایک اشعار آپ کی شان میں لکھتا ہوں، اس لیے نہیں کہ ان اشعار کی بدولت آپ کی شان بڑھائی جائے۔ دیکھیں جملہ دیکھیں، اس لیے نہیں، یا رسول اللہ، توجہ ہے نا آپ کی میری طرف، یا رسول اللہ، مجھ گناہگار کی اوقات ہی کیا ہے، میرے اشعار کی وجہ سے آپ کی شان نہیں بڑھتی، لیکن آپ کی شان بیان کرنے سے میرے اشعار کا مقام بڑھ جایا کرتا ہے، میرے اشعار کی شان بڑھ جایا کرتی ہے۔ یہ ہے شان رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارا ذکر معراج النبی کرنے سے آقا کریم کے مقام و مرتبے میں نہ اضافہ ہوتا ہے، نہ چھوڑ دینے سے نہ کمی ہوتی ہے، مگر خدا کی عزت کی قسم، اس محفل میں آنے سے آپ کی بخشش و مغفرت ضرور ہو جایا کرتی ہے، آپ کی بخشش انشاءاللہ، یہی امید ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے۔ تو یہ مقام ہوتا ہے محبوبوں کا، یہ شان ہوتی ہے محبوبوں کی۔ اللہ اکبر۔ تو جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو وہاں پر آلریڈی سارے نبیوں کی جماعت موجود تھی، سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین نے پکڑ کر مصلی امامت پر کھڑا کیا۔ تو مصلی جو ہے نا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑے ذمہ داری کی بات ہے، یہ بہت بڑی، یہ خدا کی نیابت کی بات ہے، یہ خدا کی خلافت کی بات ہے، یہ سرکار کی عطا اور سرکار کی ظہور کی بات ہے۔ مصلی امامت، مجھے بتائیے کہ یہ امامت کا جو مصلی ہے، یہ شریعت ہے یا سیاست ہے؟ بولیے، یہ شریعت ہے یا سیاست ہے؟ یا یوں کہوں کہ یہ ولایت ہے یا سیاست ہے؟ بولیے، یہ مقام ولایت ہے۔ مصلی امامت، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، یہ کوئی سیاسی کام نہیں ہے، یہ سیاست نہیں، یہ ولایت ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، سارے انبیاء جہاں کھڑے ہیں، تو نبیوں کی تاجداری اور نبیوں کی امامت ہمارے نبی کو عطا کی جا رہی ہے، ہمارے نبی کو عطا کی جا رہی ہے۔ اب آپ کو ایک پیارا نقطہ بتانا چاہوں گا، فقہ کی اصطلاح میں امام کون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، امام کون ہوتا ہے؟ اگر سارے کے سارے لوگ عام لوگ ہیں، اب ترتیب ہے اس کی، ٹھیک ہے، اب تھوڑی سی باریک گفتگو شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عام لوگ ہیں، اس میں سے ایک عالم دین ہے، تو امامت کا حق کسے ہے؟ عالم دین کو، ٹھیک ہے۔ اب سارے لوگ ہی عالم دین ہیں، تو اب اس میں امامت کا حق اسے ہے جو عالم بھی ہے اور حافظ قرآن بھی ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ تھوڑا تھوڑا ایک ایک سٹیپ میں آگے لے جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں گے تو آپ کو بات پتہ چلے گی، ٹھیک ہے۔ سارے عام لوگ ہیں تو امامت کا حق اسے ہے جو عالم دین ہے، سارے ہی عالم دین ہیں تو امامت کا حق اسے ہے جو عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سارے ہی عالم بھی ہے اور حافظ بھی ہے، ہاں، فقہا سے پوچھا گیا اگر سارے ہی عالم بھی ہیں اور حافظ بھی ہیں تو امامت کا حق اسے ہوگا جو مسئلوں پر گہری نظر رکھتا ہو، ٹھیک ہے، شریعت کے مسئلوں پر گہری نظر رکھتا ہو اور شریعت کا ایک ایک مسئلے پر وہ پابند ہو، مضبوطی سے اسے مسئلے مسائل یاد ہو، تو امامت کا حق اسے ہوگا، ٹھیک ہے، امامت کا حق اسے دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اگر سارے ہی مسئلوں پر حق رکھتے ہیں اور گہری نظر رکھتے ہیں تو پھر امام کون بنے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان میں سے امام وہ بنے گا جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ ان میں سے امامت کا حق اسے دیا جائے گا جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اب سب ہی متقی اور پرہیزگار ہیں،
اب اور ایک سچویشن کریٹ ہوگی، ٹھیک ہے نا، مشکل سے مشکل بنایا جا رہا ہے، تب سب ہی متقی اور پرہیزگار ہیں، تو پھر پوچھا گیا اب امامت کا حق کسے ہے؟ تو بتایا گیا اب امامت کا حق اسے دیا جائے گا جس کی قراءت سب سے پیاری ہوگی، بولیے سبحان اللہ، جس کی آواز سب سے نراری ہوگی، تو امامت کا حق اسے دیا جائے گا۔ سب ہی قاری ہیں، اب سب ہی قاری ہیں، تو امامت کا حق کسے دیا جائے گا؟ تو فرمایا گیا کہ اب امامت کا حق اسے دیا جائے گا جو سبوں میں سے زیادہ حسین و جمیل اور حسن و جمال کا پیکر ہو، بولیے سبحان اللہ، جو سب سے زیادہ حسین و جمیل، جس کے چہرے سے انوار و تجلیات الہیہ ظاہر ہو رہے ہو، اسے امامت کا حق دیا جائے گا۔ اب سب ہی حسین و جمیل ہے، تو اب امامت کا حق کسے دیا جائے گا؟ تو فرمایا کہ اب جو ان سب میں سید ہوگا، سردار ہوگا، اسے مصلی امامت پر کھڑا کیا جائے گا، بولیے سبحان اللہ۔ اب آگے دیکھیں، اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اللہ اکبر، علم کی بات آئی کہ وہ کھڑا ہوگا جو علم کا زیادہ حقدار ہے، تو نبیوں کی جماعت میں آدم صفی اللہ بھی کھڑے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ آدم کو ہم نے سارے اسماء الہیہ کا علم عطا فرمایا، بولیے سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام بھی جماعت میں موجود ہیں، اللہ اکبر۔ اب پھر پیاری آواز والوں کی، قاری قرآن کی بات آئی تو داؤد علیہ السلام بھی صف میں کھڑے ہیں کہ جن کی آواز اتنی پیاری، جب آپ کچھ گنگناتے تو بہتا ہوا پانی ٹھہر جایا کرتا، اڑتے ہوئے پرندے اتر جایا کرتے۔ داؤد علیہ السلام بھی جماعت میں موجود ہے، اللہ اکبر۔ جب تقوی اور پرہیزگاری کی بات آئی تو ابراہیم خلیل اللہ بھی جماعت میں موجود ہے، سبحان اللہ۔ اور جب خوبصورتی کی بات آئی تو یوسف علیہ السلام بھی موجود ہے، جنہیں آدھی دنیا کا حسن و جمال دیا گیا ہے، اللہ اکبر۔ پھر بھی اللہ اکبر۔ پھر آگے جب سید و سردار کی بات آئی تو آقا سے بڑھ کر سردار کون ہو سکتا ہے، آقا سے بڑھ کر سید کون ہو سکتا ہے؟ علماء بھی موجود ہے، حفاظ بھی موجود ہے، قراء بھی موجود ہے، نبیوں کی ساری جماعت موجود ہے۔ پھر بھی اللہ نے نبیوں کی امامت کے لیے مصطفیٰ کو چنا، کیوں؟ کیونکہ آدم عالم ہو سکتے ہیں مگر مصطفیٰ ان سے بھی زیادہ علم رکھنے والے، بولیے سبحان اللہ۔ سرکار حضرت یوسف علیہ السلام حسین و جمیل ہو سکتے ہیں کہ مصر کی عورتیں ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر اگر اپنی انگلیاں کٹا رہی ہیں تو یہ بھی سچ ہے، مگر اے یوسف نظر نہیں آتا کہ میرا حبیب امامت کروا رہا ہے، اللہ اکبر۔ تقوی پرہیزگاری میں ابراہیم خلیل اللہ کا نام سر فہرست میں آتا ہے، مگر اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم تو متقی اور پرہیزگار ہوگا مگر میرا حبیب تجھ سے بھی زیادہ پرہیزگار ہے، تجھ سے بھی زیادہ پرہیزگار ہے، اللہ اکبر۔ ابو البشر آدم علیہ السلام، سارے بشر کے باپ، انسانوں کے باپ، سردار موجود ہے، مگر پھر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم اگرچہ کہ آپ ابو البشر ہے مگر سید و سردار تو میرا محبوب ہی ہے، میرا محبوب ہی۔ یہ مصلی امامت کا مقام ہے، یہ مقام مصلی کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ولایت ہی ولایت ہے، یہ روحانیت ہی روحانیت ہے، یہ وہ مقام ہے، مسجد وہ خدا کا گھر ہے جہاں پر بندہ داخل ہوتا ہے تو سیاست کو چھوڑنا پڑتا ہے، دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے، ولایت روحانیت کی طرف بڑھنا پڑتا ہے، اللہ اکبر۔ تو گویا کہ یہاں پر ایک بات پیاری بتانا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے نبیوں کی امامت عطا فرمائی یا نہیں؟ بولیے۔ نماز اقصیٰ میں ایک شعر کہہ کر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے، نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، امام ہو تو امام ایسا، اللہ اکبر۔ اللہ نے نبیوں کی جماعت کا امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور بتایا کہ اے نبیوں تم میرے پیارے ہو، میرے لاڈلے ہو، میرے محبوب ہو، میرے مقبول ہو، مگر تم میں افضل و اعلیٰ، برتر و بالا، سید و سردار اگر کوئی ہے تو میرا محبوب ہے۔ میرا کون ہے؟ بولیے میرا محبوب ہے۔ تو اسی طریقے پر سرکار نے عمل کرتے ہوئے اپنی حیات میں اپنا مصلی امامت صدیق، توجہ میری طرف، اپنا مصلی امامت صدیق اکبر کو سونپا اور بتایا مجھے اللہ نے نبیوں کی سرداری عطا فرمائی اور میں صدیق کو صحابہ کی سرداری عطا فرما رہا ہوں، امت کی سرداری عطا فرما رہا ہوں۔ یہ وہی طریقہ تھا، یہ وہی طریقہ، یہ وہی عمل تھا کہ سرکار دو عالم وہ ٹھیک ہوتا رہے گا، آپ میری طرف دیکھتے رہیں، آپ میری طرف توجہ کریں، وہ ٹھیک ہوتا رہے گا۔ ہماری آوازیں شاید اتنی زیادہ ہو گئی کہ مائک بھی برداشت نہیں کر پاتا۔
اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکت دے, آپ کو برکت عطا فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو عزیزان گرامی قدر, یہ وہ طریقہ ہے جو سرکار نے دیکھا کہ اللہ نے جب مجھے برتر و بالا بتانا چاہا تو مجھے نبیوں کی امامت عطا فرمائی, تو اسی طریقے کو سرکار نے اپنایا اور مصلی امامت پر صدیق اکبر کو کھڑا کیا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر, یہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مقام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اللہ اکبر. اب آخری بات کہہ کر گفتگو کو ختم کریں گے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے, کوئی بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے, آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. جب لامکان سے آگے پہنچے, خدا کے قرب خاص میں پہنچے, ٹھیک ہے, اور رب ذوالجلال سے گفتگو فرمائی, اور رب ذوالجلال کے انوار و تجلیات کے احاطے میں آپ پہنچے. علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ, یہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں, یہ بہت بڑے امت کے اکابرین میں سے ہیں. یہ آپ جو ہے نا تفسیر روح البیان میں ارشاد فرماتے ہیں, جب آقا کریم پہنچے سرکار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں, تو تقریباً 90,000 گفتگو باتیں ہوں. کتنی؟ بولیے سبحان اللہ. اب اس کے لیے مائک کی ضرورت نہیں ہے, بس دل کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. 90,000 باتیں ایسی ہوئی جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہوں, بلا واسطہ, بغیر کسی واسطے کے. اللہ کلام فرما رہا ہے, سرکار سماعت فرما رہے ہیں, سرکار سماعت فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. تو باتیں کتنی ہوئی بولیے؟ 90,000 راز کی باتیں ہوئی. اللہ اکبر. اب اس میں سے اللہ نے حکم فرمایا کہ اے محبوب, 90,000 باتوں میں سے 30,000 باتیں ایسی ہیں جو آپ کو ساری عوام و خواص کو بتانا ہے, سارے عام اور خاص لوگوں کو کیا ہے بولیے بتانا ہے. اور بقیہ 60,000 میں سے جو 30,000 ہیں, بقیہ 30,000 یہ عوام کے لیے نہیں, یہ خواص کے لیے. بولیے سبحان اللہ. یہ خاص لوگوں کے لیے ہے, یہ آپ کے قریبی لوگوں کے لیے جو عام لوگوں سے بڑا درجہ رکھتے ہیں, یہ ان کے لیے ہے. اور فرمایا اے محبوب, جو بچے ہوئے 30,000 باتیں ہیں نا, وہ صرف آپ کے لیے ہے, وہ صرف آپ کے لیے ہے. اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے کیا فرماتے ہیں, محبت کی بات. آقا کریم فرماتے ہیں اے مولا تعالیٰ, اے باری تعالیٰ, بے شک وہ 30,000 باتیں میں عوام و خواص میں بانٹ دوں گا, بقیہ 30,000 باتیں جو ہیں میں خواص میں بانٹ دوں گا, لیکن جو آخری 30,000 باتیں جو تو نے صرف مجھے دے دی ہے, کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کے سامنے تو بولنا پڑے گا. وہ ساری باتیں میں خود کیسے رکھ سکتا ہوں؟ یا اللہ, کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے میرے سے وہ بات نکل جائے, یا میں اسے روک نہ سکوں اور خوشی کے مارے کسی کے سامنے اظہار کر دوں. اے مولا تعالیٰ, میں کب وہ باتیں کس سے کروں؟ تو رب ذوالجلال مصطفیٰ کریم کی اس گفتگو کو سن رہا تھا. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں رب ذوالجلال آقا کی ان باتوں کو سنتا ہے اور اپنی شان کے لائق مسکرانے لگتا ہے, اپنی شان کے لائق مسکرانے لگتا ہے. اور گویا کہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے اے پیارے, کتنی پیاری پیاری باتیں سوچ رہا ہے, کتنی پیاری پیاری باتیں سوچ رہا ہے. اللہ اکبر. اب تو اللہ رب العزت اب پھر فرماتا ہے اے محبوب, تیری مرضی, تو جب چاہے کسی سے چاہے بات کر لینا. تو اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ اب دیکھیے اگلی بات, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, تھوڑی دیر خاموش ہوتے ہیں سرکار, تھوڑی دیر کچھ سوچتے ہیں, اور پھر فرماتے ہیں اے باری تعالیٰ. اب دیکھیں اے امت محمدیہ, یہاں تک جو ہے سرکار کا مقام ہے, سرکار کی شان تو ہر جگہ آیا ہے, لیکن امت کا خیال سرکار نے کس قدر فرمایا یہ بھی تو بیان کرنا ضروری ہے. تو سرکار نے تھوڑی دیر وقفہ کے بعد ارشاد فرمایا اے مولا تعالیٰ, جو 30,000 باتیں خاص تو نے مجھے عطا فرمائی ہے, جب قیامت کا میدان ہوگا اور میدان محشر برپا ہوگا اور میری امت میں سے کچھ لوگ گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں پھینکے جا رہے ہوں گے, اے مولا ان 30,000 باتوں میں سے کچھ باتیں میں اس وقت کروں گا, میں کچھ باتیں اس وقت کروں گا. اے باری تعالیٰ, اے مولا تعالیٰ, جب پل صراط بچھا ہوگا اور میرے امتی اس سے گزر رہے ہوں گے اور اس میں سے کچھ لوگوں کی گناہوں کی گٹھلیاں اتنی وزن ہوگی کہ وہ برداشت نہیں کر رہے ہوں گے اور کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے, اے مولا کچھ باتیں اس وقت کروں گا, اے مولا کچھ باتیں اس وقت کروں گا. اے باری تعالیٰ, اور آخر میں جب قیامت ختم ہو جائے گی اور کسی کو جہنم کا فیصلہ سنا دیا جائے گا, اے مولا تعالیٰ کچھ باتیں اس وقت کروں گا, کچھ باتیں اس وقت کروں گا. کتنی پیاری بات آقا فرما رہے, میرا رب مسکراتا ہے اور فرماتا ہے. اب آگے کیا فرما رہا ہے رب ذوالجلال؟ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں رب ذوالجلال اس مقام پر فرماتا ہے اے محبوب, گھبراتا کیوں ہے؟ تو باتیں کرتے جانا, ہم سنتے جائیں گے, تجھے راضی کرتے جائیں, ہم تیری ایک ایک بات کو سنتے جائیں گے اور تب تک تجھے نہیں چھوڑیں گے جب تک تو راضی نہیں ہوگا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا, اتنا عطا فرمائے گا کہ اے محبوب آپ راضی ہو جائیں, آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ اکبر. یہ امت کا خیال
سرکار نے کس مقام پر جا کر فرمایا، لا مقام میں جا کر سرکار نے ہم گناہ گاروں کا خیال فرمایا۔ ارے ہم تو وہ بد نصیب اور بد کردار لوگ ہیں، ہم یہاں پر اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داریاں توڑنے پر تلے ہوئے ہیں، ہم پر احسان کیے ہوئے احسانوں کو ہم یاد نہیں رکھتے۔ ہم اتنے بے غیرت کچھ لوگ ایسے بھی ہو گئے ہیں نادان، جو اپنے والدین کے احسان کو بھول چکے ہیں، اپنے اکابرین کے احسانات کو بھول چکے ہیں۔ یہ دنیا میں رہنے کے باوجود ہمارے غافل ہونے کا یہ عالم ہے کہ ہم بھائیوں کو نہیں پہچان رہے، ہم اپنے رشتہ داروں کو نہیں پہچان رہے، مگر وہ قرب خداوندی میں مصطفیٰ جان رحمت پہنچے ہیں۔ یہ وہ اعلیٰ مقام تھا جہاں نہ کوئی پہنچ سکتا ہے نہ سوچ سکتا ہے، مگر میرے آقا وہاں پہنچ کر بھی ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہمارے بارے ہم گناہ گاروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، آج سے ایک وعدہ کر لیں، خود سے وعدہ کریں، میرے سامنے نہ کریں یا لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کریں۔ اللہ کے حبیب نے لا مقام میں پہنچ کر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، اپنی امت کو یاد رکھا ہے۔ تو اے غیرت مند امتیوں، تم بھی یہ مصمم ارادہ کر لو اور وعدہ کر لو، جس نبی نے ہر مکان میں ہمیں یاد رکھا ہے، ہم اس مکان میں مرتے دم تک سرکار کو یاد رکھیں گے، ہم مرتے دم تک اللہ اور اس کے رسول کو یاد رکھیں گے، ہم کسی موڑ پر سرکار کو نہیں بھولیں گے، چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا موقع ہو، نہ شریعت کا دامن چھوڑیں گے نہ سنتوں کا دامن چھوڑیں گے۔ ہر مقام پر اگر کسی شے کو ہم مقدم رکھیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو مقدم رکھیں گے، اللہ اور اس کے رسول کو مقدم رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ سرکار دو عالم جب مقام قاب قوسین او ادنا میں پہنچے تو پھر جب واپس آئے، تحفے تحائف لیے واپس آئے، کیا تحفہ ملا؟ عظیم تحفہ بولیے، نماز کا تحفہ ملا۔ 50 وقت کی نماز اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تحفے میں۔ سرکار دو عالم اتنا عظیم اور اتنا، ہمارے گنہگاروں کو دیکھا جائے تو اتنا بھاری تحفہ لے کر سرکار واپس آ رہے تھے، راستے میں موسیٰ کلیم اللہ مل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور آپ کی امت یہ برداشت نہیں کر پائے گی، یہ بہت زیادہ ہے، جائیں کچھ کم تخفیف کرا کر لائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، 5 کم ہوتی ہے، یہ سارا واقعہ موجود ہے، جاتے ہیں پھر آتے ہیں، پھر موسیٰ ملتے ہیں، پھر تخفیف کی گزارش کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں پھر آتے ہیں، اس طرح سے 9 مرتبہ جاتے ہیں اور 9 مرتبہ واپس آتے ہیں۔ 5 مرتبہ کے حساب سے 9 مرتبہ اگر ملٹیپلائی کیا جائے تو 45 نمازیں کم ہو گئی، 45 نمازیں کم ہو گئی۔ یہاں پر ایک نقطہ بیان کرنا چاہوں گا، موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہیں یا وفات کر چکے؟ یہ تو عاشقوں کی بات کہی ہے آپ نے، اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو وصال تو ہو گیا ہے نا، حقیقت میں زندہ ہے وہ بات اور ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، انبیاء کرام زندہ ہے۔ اگر زندہ نہیں ہوتے تو مسجد اقصی میں کون نماز پڑھ رہا تھا؟ سمجھ آ رہی بات؟ اگر زندہ نہیں ہوتے تو مسجد اقصی میں سرکار کس کی امامت کروا رہے تھے، ہے یا نہیں؟ وہ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حرم اللہ علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ تو اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رب کی بارگاہ سے رزق دیا جاتا ہے، رب کی بارگاہ سے۔ ٹھیک ہے، اب ظاہری طور پر تو وصال ہو چکا ہے نا، میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں، وصال ہو چکا ہے اور پہنچ کہاں رہے ہیں؟ سرکار کے پاس پہنچ رہے ہیں، سرکار اوپر سے آ رہے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ پہنچ رہے ہیں، یا رسول اللہ بہت زیادہ ہے تھوڑا کم کروا، بہت زیادہ ہے تھوڑا کم کروا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ کے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ نے یہ جان لیا تھا کہ ہم گناہ گار 50 نمازوں کو ایفرٹ نہیں کر پائیں گے، ہم اتنا برداشت نہیں کر پائیں گے، تو لہٰذا آپ نے ہم گناہ گاروں کی مدد فرمائی یا نہ فرمائی؟ بولو نا، اب عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، مدد کی یا نہیں کی؟ اور کون کر رہا ہے؟ جن کا وصال ہو چکا ہے، جن کا انتقال ہو چکا ہے، وہ خود پہنچ رہے ہیں اور ہم غلاموں کی مدد فرما رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ کا نیک بندہ چاہے ولی ہو یا نبی ہو، وہ وصال کے بعد بھی خدا کی مخلوق کی مدد کرتا رہتا ہے، خدا کی مخلوق کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اگر مدد نہ کرتے نا تو دن بھر آج مسجد میں بیٹھنا پڑتا، پتہ نہیں وہ دن کیسا ہوتا، 50 وقت کی نمازیں کیسے ادا کر سکتے۔ تو مدد فرمائی یا نہ فرمائی؟ بولیے۔ تو انبیاء کرام ہو یا اولیاء کرام ہو، مدد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ موسیٰ کلیم اللہ جب کر سکتے ہیں تو اللہ کے بندگان خاص بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو 9 مرتبہ گئے اور واپس آئے، اور پھر 10ویں مرتبہ بھی موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ بھی زیادہ ہے، تو سرکار نے فرمایا اے موسیٰ اب مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے حیا آتی ہے، جس انداز سے اللہ رب العزت 5 کم کرتے ہوئے آ رہا ہے، اگر اس مرتبہ بھی جاؤں گا تو پھر بچے گا ہی کیا؟ اور اس میں کوئی شک نہیں، ہاں اس میں کوئی شک نہیں، اگر میرے آقا 10ویں مرتبہ بھی چلے جاتے نا تو خدائے ذوالجلال شاید اسے بھی معاف کر دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، وہ تو اپنے محبوب کی رضا کا طلبگار ہے۔ چاہتے ہیں دو عالم رضائے خدا، خدا چاہتا ہے رضائے مصطفیٰ۔
خدا ہمارا ایمان کہتا ہے، یہ بات آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گی، مگر ہمارا ایمان اور وجدان کہتا ہے، خدا کی عزت کی قسم اگر 10ویں مرتبہ بھی سرکار چلے جاتے تو وہ 5 بھی نمازیں معاف ہو جاتی، مگر سرکار نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ میں ان قرب کے مقامات کو اگر کبھی یاد کرنا ہوگا تو کیسے یاد کروں گا۔ یہی وہ مقام ہے، یہی وہ موقع ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بھی کوئی تکلیف آتی، پریشانی آتی، مصیبت میں مبتلا ہو جاتے، کفاران مکہ، کفاران قریش جب آپ پر ظلم و ستم کرتے تو آپ اہل دنیا کے در پر نہیں جاتے، لوگوں کے سامنے اپنا دکھڑا نہیں سناتے، رب کی بارگاہ میں مصلی بچھاتے اور سجدہ ریز ہو جاتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہے، ہم بیٹھے ہوتے گھر میں بیٹھے ہوتے، سرکار بھی تشریف فرما ہوتے، اذان کی آواز جیسے ہی بلال حبشی کی آواز آتی، سرکار ایسے ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلے جاتے گویا کہ وہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، بات سمجھ میں آ رہی؟ پیغام خداوندی کا اس قدر خیال اللہ کے رسول کو کہ ایسے اٹھ کر چلے جاتے کہ گویا کہ وہ ہمیں پہچانتے نہیں۔ یہ امہات المومنین فرما رہی ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ تحفہ ہے ہمارے لیے، اور آج ہم نے اس تحفے ہی کو فراموش کر دیا ہے یا نہیں؟ میں صرف آپ کی بات نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو اس میں شامل کر کے کہہ رہا ہوں۔ فرائضوں کی پابندی سے ہم دور ہو گئے، واجبات اور سنتوں سے ہم دور ہو گئے، جبکہ سرکار نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بے شک ہماری نمازیں اس لائق نہیں ہیں، ہماری عبادت اس لائق نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمیں یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم نیک بخت ہیں یا ہم کامیاب ہو پائیں گے۔ ہماری امیدی تو سرکار پر ٹکی ہوئی ہے نا، ہمارا سہارا تو سرکار ہے، مگر وہ سرکار ہی اگر ہم سے خوش نہ ہو، وہ سرکار ہی ہم سے راضی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تب تو کوئی سہارا نہیں بچے گا۔ تو آپ آج سے یہ بھی وعدہ کر لیں اپنے آپ سے کہ سرکار کی خوشی، اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کے لیے ہم 5 وقت پنجگانہ نماز ضرور ادا کریں۔ ہو سکے تو مسجدوں میں آ کر با جماعت وہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، میں اس سے ہٹا نہیں رہا ہوں، لیکن اگر چھوٹ بھی جائے، خدا نہ خواستہ چھوٹ بھی جائے، تو گھروں میں ہو یا مسجدوں میں ہو علیحدہ ضرور ادا کریں گے نا انشاءاللہ، ضرور ادا کریں گے۔ یہ سہارا ہے، یہ تیری معراج کے تو نہ جانے کہاں تک پہنچا، یہ تیری معراج یا رسول اللہ، یہ تیری معراج کے تو نہ جانے کہاں تک پہنچا۔ شاعر کہتا ہے کہ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کے تو نہ جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ جب موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر آ رہے تھے تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ تم ہماری بارگاہ میں کلام کرنے کے لیے آ رہے ہو، چپل پہن کر آ رہے ہو، نالین اتار کر آؤ۔ کیا؟ نالین اتار کر آؤ اے موسیٰ، تم ہم سے کلام کرنے کے لیے آ رہے ہو۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے، لا مقام میں پہنچے اور اللہ کے قرب خاص میں پہنچے۔ اب یہ وہ مقام تھا جہاں نہ کوئی خدا اور مصطفیٰ کے درمیان ہے، نہ کوئی واسطہ ہے، نہ حجاب ہے، تو اللہ رب العزت کے اور سرکار کے درمیان کوئی واسطہ اور حجاب نہیں ہے۔ جب آقا کریم تشریف لا رہے تھے قرب خاص میں تو سرکار کو یاد آیا کہ اللہ نے موسیٰ سے فرمایا تھا نالین چھوڑ دو، نالین چھوڑ دو، تو اللہ کے اس خیال کی بنا پر سرکار نے ارادہ کیا کہ میں بھی نالین چھوڑ دوں، میں بھی نالین اتار دوں، میں بھی جوتیاں اتار دوں۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب نالین کیوں اتار رہے ہو؟ بولو اللہ سبحانہ، نالین کیوں اتار رہے ہو؟ وہ حکم کلیم کے لیے تھا، یہ حکم حبیب کے لیے ہے۔ وہ کلیم تھے جن کے لیے ہم نے فرمایا تھا اے موسیٰ جوتیاں اتار کر آنا۔ اے حبیب تم تو میرے محبوب ہو، حبیب ہو، آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ نالین پہن کر آئیں، آپ نالین پہن کر آئیں گے اور نالین کا بوسہ ہمارا عرش لے گا تو یہ عرش کی معراج ہوگی، یہ عرش کی معراج ہوگی۔ یہ تیری معراج کے تو نہ جانے کہاں تک پہنچا، یہ میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔